بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سیاہ، سفید اور سرخ زمین سے لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام رنگِ خاک زمین سے جمع کر لائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ اور طائف کے درمیان وہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی۔ روایت ہے کہ اس بارش میں 39 دن غم کی بارش شامل تھیں اور صرف ایک دن خوشی کی بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 سال تک وہ بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور مرتبہ شرافت نبی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ روح بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو ٹھیکرے کی طرح بے جان پڑا تھا گوشت اور پوست میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ سب سے پہلے رحمت الہی کا جلوہ پیش نظر ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے فوراً ایک جوڑا جنت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت و عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کر کے خلافت کی کرسی پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز نہیں ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں ہمارا علم اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ سب فرشتے جواب نہیں دے سکے اور اپنے قصور سے متعارف ہو کر بولے، پاک ہے تو اور ہمیں علم نہیں ہے جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے اور تعظیم و تکریم کے ملائکہ اعظام جو آدم علیہ السلام کے تخت کے ارد گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے ان کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ حکم الہی سے سب کے سب فرشتے بلا عذر و تکرار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان قیامت تک ذلیل و خوار ہوا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ پھر ان کو کسی ہمدم اور ایک محرم کی کمی محسوس ہوئی، تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔
جزاک اللہ۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔